بسم اللہ صلوات سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بیالی 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 اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہا کرو یہ حاصل مجلس ہے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ بن سکے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں جتنے معصوم ہو رہا ہے وہ مکان دو مطلب تا قیامت قیامت آباد میرے اللہ اس مشکل وقت میں عزاداری مظلوم سے قائم رہنے والوں کو ہر دہشت گردی سے محفوظ میرے والے کی ذکر کی عزت کا صدقہ بادشاہی کی زندگی ہمارے سر پہ ایسے بزرگوں کا سایہ سلامت فرما میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس دیا ایک بچہ ایک عزادار گھر کا بچہ علی رضا شریف بیمار ہے فکر مظلوم کا وسیلہ دے کے بارگاہ خالق میں دعا کرو مالک اسے شفا کاملہ ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دورہ امام زمانہ کا جب ہو صلوات سارے مل کے بلندہ اجازت ہے خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین جی ہاں تعمیل حکم میں نے سیالکوٹ میں پڑھی ہے میں نے 2-4 دن پہلے کسی عزیز نے مجھے گاڑی سے اترتے ہی حکم کیا کہ یہ قطع آپ نے پڑھا ہے سیالکوٹ میں وہ ہمیں ضرور سنایا میں کہہ رہا ہوں خاک شفا ہے ایک شفا نہیں شفا خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین جب تبصرہ ہوتا ہے نا پڑھی لکھا مجمع میرے سامنے کریم ہے اس پورے ایریے کی کہ فلاں بندہ کتنا سخی ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے امر صاحب وہ خاک سخی ہے میں اس کے دروازے پہ گیا اس نے مجھے خاک بھی نہیں دیا حسین اللہ کی کائنات کا واحد کریم ہے اگر خاک بھی دے دے تو شفا دے واہ واہ پڑھے لکھے بندے پڑھنا بابا جی حسین اللہ کی کائنات کا واحد کریم ہے مہربانی بھائی بہت شکریہ اوکھا جملہ تھی اگر خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے چلو اتنی جلدی متوجہ ہو گئے ہو میری توقع تو پہلے اس توجہ کر لی کہ پھر ان بخل بنتا ہے ایک جملہ میں اور ضرور رکھاں گا ماحول ایک دم میری مرضی دا ہو گیا کہ روحانیت محسوس ہو رہی ہے اللہ کی اس کائنات میں آگ کی 2 حالتیں ہیں آگ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے اور اسے بجھانے کے 2 ہی ذریعے آگ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے بڑی ہو تو پانی کے ساتھ مٹی استعمال کرتے ہیں 72 فرقے ہیں مسلمانوں کے آگ کا انتظام صرف میرے پاس ہے آنکھ میں آنسو بھی ہے کفن میں خاک بھی ہے پڑھا لکھا بندہ یار مہربانی کی کرے ایک باری ذاکری نے زور تو کٹو نہ کرا گل چنگی ہوگی تو بول پہ کرو تھوڑی بڑی مہربانی ٹھیک ہے نا آگ کی 2 حالتیں ہیں بجھانے کے 2 ذریعے میرے پاس ہے آنکھ میں آنسو بھی ہے کفن میں خاک آپ کبھی اندازہ تو کریں کتنا کریم ہے علی کا بیٹا مجھے پوری طرح اندازہ تو نہیں کہ یہاں سے جیلم کتنا سفر ہے کتنا ہوگا اندازہ
10 مہینے سے کم ہے۔ مثلا یہاں سے آپ گجرات جانا چاہیں، یہاں سے پینے سے منگلہ سے آپ گجرات جانا چاہیں، آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے۔ میں کو پڑھان لگا ایک دم تھوڑا موڈ خراب ہو گیا، یہ گل کی معافی چاہنا۔ ہاں میں کو جماعت کرنے لگا، میں آخیا بھی اتوں گجرات ہو جائیے نا نماز قصر ہو جاتی ہے، نماز آدھی ہو جاتی ہے۔ منگلہ سے گجرات چلے جاؤ نماز آدھی ہو جاتی ہے، منگلہ سے کربلا جاؤ نماز پوری۔ مرضی ہے یار تھوڑی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا عزت معاف والی مرتبت بڑی کمال ذاتی انہوں نے کی ساری زندگی باوریات کی ساتھ وافرتوال بیمار ہیں شدید، دعا کرو گے مالک شفائی کا۔ یہاں سے میں عرض کر رہا ہوں گجرات چلے جاؤ نماز آدھی ہے، یہاں سے کربلا چلے جاؤ نماز پوری۔ میں ذکر امیر دی قسم علم تو لکھ لو کہ پہ آخنا ہمیں اس پورے پنڈال 5 بندے اس جملے سے بولو میں ملتان تک راضی ہاں، اپنے گھر میں نماز پوری ہے، حسین کے گھر میں نماز۔ واہ 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 واہ، بس ایسا پڑھا لکھا سامنے مل جائے نا مجھے 14 کی قسمیں، میں ساری مجلس میں ایک دفعہ بھی نہ ہاتھ مارو تو گل سمجھ آتی رہے، تھی بولتے رہو اپنے گھر میں نماز پوری ہے، حسین کے گھر میں نماز پوری ہے۔ با مظلوم شاہ جی نماز اس وقت آدھی ہو جاتی ہے جب بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ با ملنگ شاہ جی معافی جانا، نماز اس وقت آدھی ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے جب بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ فقہی اصطلاح میں غریب وہ ہے جو مسافر ہے، جو وطن سے دور ہے۔ کتنا کریم ہے علی کا بیٹا، اپنے گھر آنے والے کسی نوکر کو غریب نہیں رہنے دیتا۔ ہائے 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 ہائے، سارے بولو ہائے نری جیو پہ بڑا مطمئن ہویا، میں جیو پہ دل بڑا راضی ہویا۔ اوکھیاں گلاں تو میں نے شروع کی تھی کہ سلام ہے تو انہوں تساں بڑا ساتھ دیتا ہے۔ خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین کی، خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین کی، قرآن بھی کرے ہے تلاوت حسین۔ بولو 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 نا 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 نا، میرے چہرے میرے سامنے موجود ہو تو ہم شاعری کا پتہ لگتا ہے، تھوڑے تو بہت سارے بندے شعر آکھاں لے بیٹھے ہو۔ خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین کی، معصوم کا فرمان ہے جس دن مومن سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید ہے۔ میں ممبر حسین پہ اعلان پہ کرتا بھائی شاید ہی کو بندہ ایسا ہوئے کہ جب مجھے زبان ہوئے تو شوکت نال نہ بولے، معصوم فرماتے جس دن مومن سے کوئی گناہ نہ ہو۔ بھیا بولنا میرے دن، ہمارے خیال میں عید وہ ہے جس دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جس دن خرچے کیے جاتے ہیں، جس دن جیب خرچی لی جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عید وہ دن ہے جس دن مومن سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس پہلے حلالی سے اس آخری بندے تک میں ممبر حسین پہ اعلان کر رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ، تیرا دل بولے تو داد دے ورنہ کوئی رعایت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں خاک شفا ہے ایک سخاوت حسین کی، قرآن بھی کرے ہے تلاوت حسین کی، جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن ہے عید کا، سب سے بڑا گناہ ہے عداوت حسین۔ سارے بولو ہائے گری، جیو دینے والے ہو، جیلم والے ہو، منگلے والے ہو، جی میں بسم اللہ کرا، سارے ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے گری، بسم اللہ کرا، خیر ہوئے تو زندہ آباد، مہربانی۔ جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن ہے عید کا، ہائے ہائے ہائے، جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن ہے عید کا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں کل کی تھی ملتان ایک مجلس سے کہ بہت زیادہ پسند ہے یہ لوگوں، میں کہا کہ عید مناؤ 13 رجب کو۔ یہ جو بچوں کو نئے کپڑے لے دینے ہیں نا، یہ 22، 23، 24، 25 رمضان کو خریداری نہ کیا کرو۔ ہاں 22، 23، 24، 25 رمضان کو خریداری کرنے کی بجائے 1-2 رجب کو خریداری کرو، 13 رجب کو بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ، 1 شعبان کو عید کرو، 3 شعبان کو عید کرو، 4 شعبان کو عید کرو، 14 شعبان کو عید کرو، 18 ذی الحج کو بولو عید اللہ اکبر، جس دن اللہ عید کرتا ہے اس دن عید کرو، 17 ربیع الاول کو عید کرو، 18 ذی الحج کو عید کرو، شعبان کا پورا مہینہ 9 تاریخ کو عید، 1 سے 30 شعبان تک جب تمہارا دل کرے، جب تمہارے وقت مل جائے
سب بچوں کو بٹھا کے عید کرو، نئے کپڑے پہناؤ، عیدیاں دو، خرچیاں دو، کوشش کرو اگلی نسل میں یہ رواج ڈال کے چلے جاؤ۔ میری بات پتہ نہیں آپ کو قبول ہو رہی ہے نہیں؟ کوشش کرو، مہربانی بھائیوں، میں بڑا شکر گزار ہوں، عالم اعلیٰ گواہ ہے، میں بڑا راضی ہوں۔ کوشش کرو اگلی نسل میں یہ رواج چھوڑ کے چلے جاؤ کہ شعبان میں عید کرنی، 15 رمضان کو عید کر لو، رمضان میں کرنی ہے نا، 15 رمضان کو عید کر لو۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون۔ جس سلام کے لیے مجھے حکم ہوا ہے بڑا مشکل سلام ہے، آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں پھر شاید میرا حوصلہ پڑے وہ سلام پڑھنے کو۔ انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون، بس یہ امید ہی کافی ہے کہ وہ آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سید بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جی، بالکل مطمئن ہو گیا۔ انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون۔ بیٹے آپ جوان ضرور مہربانی کیا کرو، آپ کے حکم کی خاطر میں حاضر ہوتا ہوں۔ انتظار، یہ بزرگ بول رہے ہیں، جوان بولو، انتظار شہ امکان ہے مقدر کا سکون، بس یہ امید ہی کافی ہے کہ وہ آئے گا۔ اپنی خوشیوں کا توازن ہے امامت کے طفیل، عید کر لیں گے نا جب 12واں آ جائے۔ واہ واہ، جیووں کا انتظار اچھا جی، مولا سرکار تھوڑی خیر کر، بادشاہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھو سارے مل کر۔ اجازت ہے جی؟ دیکھو تو میرے حال نا خیر ہے، کچھ نہیں ہویا۔ صلوات سارے پڑھو مل کر، سننا رہتا ہے۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہے موسم بھائی، کلاس دیکھنا مجمے دی کیڈا اوکھا مصرا ہے۔ میں تو سارے رائی ذکر کرتا رہا، ایک بار اتنے چلیے تو بادشاہ کی ترویج کی اداکاری کی، لوگوں ذہنی طور سے انتظار کیا ہوا ہے۔ کیڈا اوکھا مصرا ہے، کیڈی وڈی رات ہے۔ شعور صبح ازل کو، بھائی جان بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ اچھا جی، داد واسطے نہیں، تھوڑے گھر کے نوکر ہاں، تھوڑیاں دعاواں نال ہی اس مقام تے پہنچے ہاں۔ یہ مصرا دعا واسطے، نوکری واسطے عرض کردا۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین۔ ہائے 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 ہائے، اور تیری جوانی سلامت، اور سلام ہو تیرے معیار کو سلام۔ شعور جی بابا، شعور، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ شیعہ گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو گیا اور وہ کہے بولنے پہ دل نہیں آیا، میں قلم ہی توڑ کے پھینک دوں۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین و منی پہ رک مت، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کال کو حسین۔ اور آجا بندہ بول سکتے ہاتھ بلند کر کے ہائے نہیں، یہ نہیں بولیا کرا یار پاکوں دے دیکھنے راضی راضی ہو۔ عمل کے حسن عمل کو جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تھوڑی خیر ہو۔ عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، حسین و منی پہ رک مت۔ اچھا ملنگ شاہ جی، گل ہے بھائی ظاہر نوکری جو 28 سال ہو گئے نے، پلکا نال درے حسین تے جھاڑو دیں، بڑھاپا آ گیا، ذاکری کردیا کردیا، نوکری کردیا کردیا میری مجال ہے کوئی جگہ خوشامد والے تے بے شمار ہے، صبر ہے اس بندے تے جہاں خوشامد کرے۔ نصیب نال کوئی جگہ ایسی لفظی ہے جس سے ساڈا اپنا دل ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، اس سے لفظ کی قیمت مل جائے گی، خریدار مل جائے گا۔ کہ لفظ پڑھ چڑیے تو دہرایا ہے کہ بادشاہ کی موجودگی نے میرے حوصلہ دے چڑیا ہے۔ شیر میں پورے ملک چ نہیں پڑھیا، سلام میں جدوں دا آخیا 3 شعبان نو میں سلام آخیا تے ہن تک یہ شیر میں نہیں پڑھیا، تے اس وجہ تو نہیں پڑھیا مینوں پتہ ہے کہ بندیاں میں داد ہی دینی تے اج جے جوڑی گئے ہو چلو یہ شیر بھی سن لو۔ حسین و منی پہ رک مت، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کی ذات معمہ ہے آسمانوں پر، زمین پہ اس کے بھی حل کو حسین۔
हयाती होवन तुहाडियां नस्लां जी नारा अली बादशाह दा सोना करके लाना जदों भी लाना जदों दिल बने कोई ये नहीं भी हुणे एक बारी नारा ला दिओ जदों तुहाडा मूड बने अली दा नारा उत्ते ही लाना चाहिए हुसैन मिन्नी पे रोक मत बिस्मिल्लाह तुसा जिंदाबाद ये जवान जिंदाबाद ये जिक्र जिंदाबाद ये माहौल जिंदाबाद इन्हां दी तरबियत जिंदाबाद हुसैन मिन्नी पे रोक मत मिनल हुसैन भी पढ़ रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं खुदा की जात मुइम्मा है आसमानों जमीन पे उसके भी हल्क हो आपके उठे हुए हाथों की कसम है करेज मिलती जा रही है शौकत राना शौकत को करेज मिलती जा रही है जाओ पूरे पाकिस्तान की सीढ़ियां समेट के ले आओ आपको ये शेर किसी महफिल में नहीं मिलेंगे जो आज मैं पढ़ रहा हूँ करेज मिलती जा रही है तुम अकीदा सुनते जा रहे हो मेरा दिल पढ़ता जा रहा है जी चाहता जा रहा है मैं पढ़ता जाऊँ चलो इतना बोल रहे हो तो फिर सुनो जो एक लम्हे इनकार है खुदा की बका खुदा कसम उसी पल को हुसैन को हाय 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 जी 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 जो एक लम्हे इनकार है खुदा की बका खुदा कसम उसी पल को अरे क्या आपकी क्या बात है आपके सुनने के क्या कहने आपके बोलने के क्या कहने इस मिसरे पे खुदा कसम उसी पल को हुसैन कहते हैं मेरा गिला ना करना शेर सरों के ऊपर से गुजर जाए तो मैं माफी जा रहा हूँ जिसके पास सलाहियत है शायरी समझने की बस वही बंदा बोल सकता है 3 शाबान 4 हिजरी इमकान का सुल्तान अपनी मर्जी से इस अर्ज़े आरज़ी पे उतरा ऐलान किया खालिक ने या मलाइकती व या सुकान समावाती अब आसमान पे रहने वालों जमीन को देख के बताओ कोई मुझ जैसा भी है मम मिसली अना खालिकुल हुसैन मैं हुसैन का अल्लाह हूँ मैं हुसैन का अल्लाह हूँ मैं मिंबर पे कह रहा हूँ फरिश्तों ने का मालिक नाज कर रहा है फरमाया हाँ हुसैन ही मेरा इजहार किबरी आई है मेरी जबीन के बल को हुसैन और तेरा अपना में आ रहे मेरा अपना में आ रहे ये समझ रही है जबीन का बल वो नहीं बोल रहे ना जीवन मेरी मजाल फिर मानना पड़ता है सरकारी जोश कितने मैं कितने मेरी 1000 मजाल है मैं जोश की जुत्ती नाल नहीं रलता वो एडा बड़ा शायर सी हुसैन का करम सी होते थे बस पाकां दी मेहरबानी तुहाडियां दुआवां नाल हुण छेड़िया जे ते फिर एक मंजिल लगे आओ तो मैं छड्डना नहीं है या छेड़ना नहीं या छोड़ना नहीं हाँ छोड़ना तो बिल्कुल नहीं बात ठीक है फिर आओ अपनों मेरे नाल एक लम्हा करबला के जंगल में ऐसा भी था जब दोनों अपनी अपनी जगह पे लाश रही थोड़ा बंदा बेशक उठ के बाहर बोल रहा है मेरा बंदा नहीं बोलिया मेरे बाद वाले बंदे थोड़ा हाँ हाँ ये मलंग शाह नूं आख्या जे ना छेड़िया मैंने हाँ एक लम्हा करबला के जंगल में ऐसा भी था जब दोनों अपनी अपनी जगह पे लाश रही वहां उससे ऐसा कोई नहीं बोलो जिसके पास नहीं है जुबान उसकी मजबूरी है तो बंदा बोल लेता है वो मलंग बोले मेरे साथ वहां उससे ऐसा कोई नहीं यहाँ इससे ऐसा कोई नहीं वहां वो अकेला यहाँ ये अकेला वहां वो तन्हा यहाँ ये तन्हा वहाँ वो बेमिसाल यहाँ ये बेमिसाल वहाँ वो बाकमाल यहाँ ये बाकमाल वहाँ वो लाजवाल यहाँ ये लाजवाल अल्लाह करे तो हम समझ आ जाए तो मैं तो अपने आप को आखदा जो मैं जुमला पढ़ता ना अपने आप को दाद देना अपने आप को कहना शौकत रजा जीते रहो वहाँ वो बाकमाल यहाँ ये बाकमाल वो खालिक होने में ला शरीक ये मखलूक होने में ला भाई जी वहाँ वो खालिक होने में हुआ तन्हाई में बे उसके गुजारा ना हुआ खालिक ने रखा नाम मोहम्मद खाली नुक्तों का भी बोझ इससे गुजारा ना हुआ जी वो खैर ठीक है चलो कोई तो सब मेरे लिखना मलंग खैर कोई मसला नहीं कोई परेशानी नहीं वो खालिक होने में लाशरी
یہ مخلوق ہونے میں لاچاری، وہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنے والی نمی کی قسم، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے نا اس جملے کی دعوت کی، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہ دوسرا لمحہ ہے جب وہ پھر نعت کر کے کرا تھا، کوئی مجھ جیسا ہے میں حسین کا خالق ہوں۔ سب مان رہے تھے ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت، لفظ نہ ضائع ہو، تھوڑی موجودگی لفظ کی قیمت نہ ملے تو کتنے ملتان تو کتنے آیا کھلوتا میں، ایڈا سارا سفر تھوڑی دعا واسطے کیتا ہے۔ ہاں کوئی مجھ جیسا میں حسین کا خالق ہوں، وہ نہ مان رہا تھا جسے نہ ماننے کی عادت تھی۔ اس نے کہا تیرے بندے کو تیرا بندہ تب مانوں گا جب سورج کی ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑے، اور یہ پھر بھی تیرا ہے۔ تیرے بندے کو تیرا بندہ تب مانوں گا جب سورج کی ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑے، یہ پھر بھی تیرا رہے۔ باوضو کھلوتا زندگی سے کوئی مجلس بغیر وضو تو نہیں پڑی، بادشاہ دے علم سے ہاتھ رکھ کے پیانا، پورے پنڈال چو 5 بندے اس جملے پہ بولو میں ملتان تک راضی جاؤں گا، تیرے بندے کو تیرا بندہ تب مانوں گا جب ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑے، اور یہ پھر بھی تیرا رہے۔ لمحے کے لیے اس بے نیاز نے سوچا، بالکل دات ٹھیک ہے، اس مجمع کی دات تھوڑی ہو جو ٹھیک ہے، کیڑی اوکھی گل ہے بے نیاز اور سوچنا۔ دیکھو میں تو میری گل سمجھا رہے ہیں، وہ فالو کرو تو بولو۔ لمحے کے لیے اس بے نیاز نے سوچا، ساری گرمی اور اکیلے کا بدن، قیامت کی صبح تک میں اس بندے کا مقروض رہوں گا جو میرے اس لفظ کی قیمت دے دے۔ سوچنے کی دیر تھی، علی کے لال نے سر اٹھایا، حسین آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے امتحان میرا ہے سوچتا تو ہے۔ نہیں بول سکتا وہ کوئی گل نہیں نا، جن پتہ لگتا ہے مجلس کی ہے سارے مسکرا کے علی جلال نے فرمایا امتحان میرا ہے سوچتا تو ہے، دے حکم سورج کو۔ سورج کو حکم ملا، پہلے سے زیادہ توانائی سے سر رکھا حسین، پہلے سے زیادہ بلند آواز سے فرمایا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اس سجدے کی دیر تھی، تڑپا شیطان، اس نے کہا تیری سنائیوں کو غور سے تو آئی دیکھا ہے، ہائے 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 ہائے، تیری سنائیوں کو غور سے تو آئی دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اور میرے مالک وہاں انکار کی ضرورت نہ کرتا میں، مجھے گر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے۔ راضی دونوں حصہ نے مل پہ گیا میرے پڑھن دا، سفر دی قیمت ہو گئی جی، میں پھر پڑھ دینا جنی باری آنکھوں میں پڑھ دینا، میرے مالک وہاں انکار کی ضرورت نہ کرتا، مجھے اگر یہ پتا ہوتا۔ جی مالک کروٹ کروٹ جنت جگہ دا فرماوے، میرے بزرگ بڑے کمال ذاکر سن سے بڑا پڑھے ہونا اس علاقے قبلہ ملک علی جعفر الوی مرحوم، میں کربلا گامے سے میں اس پہ پڑھا تو انہوں میرے بال سنا سی، آخر لگے شوکا صاحب انہیں آخیا ایدہ سجدہ ہون کرا لے میں کرنے تیار۔ میرے مالک وہاں انکار کی ضرورت نہ کرتا میں، مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں علی کلال نے اعلان کیا ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ میں مصحف نہیں پڑھ رہا، 14 کا واسطہ میں مصحف نہیں پڑھ رہا، میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، تم نے خود چھیڑا ہے، سخی گواہ ہے، میں بادشاہ کو 14 کو گواہ بنا کر میرے یاد میں یہ خطاب نہیں تھے، مولانا بابا لنگ شاہ جی کے چھیڑنے سے آپ بن گئی یہ طبیعت۔ ہاں ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پہلی آواز اس کے خالق کی آئی، حسین میں حاضر ہوں، بے نیاز کے ساتھ بے نیازی کی حسین نے۔ چلو جدوں تو ہمیں جملہ سمجھ آئے تو میں اپنے دل چلا دیا جائے، جدوں تو ہمیں جملہ مزہ کرے نا جی میں نوکر جو ہوں ویر جو چھوٹا تھوڑا، ادو اپنے دل کی مندا دیا جائے، اوکھا جملہ ہے نا، بے نیاز کے ساتھ تسا زندہ باد، اے تیرے زندہ باد، بے نیاز کے ساتھ بے نیازی کی نہیں چلانا، فرمایا نہیں ضرورت ہے، زمین سے آبادی حسین حکم دے میں ان سب کو نکل جاؤ،
اور میں تراب سنبھل کے بات کر، میرا باپ ابو تراب نہ ہوتا تجھ پہ کوئی سجدہ نہ کرتا۔ سلام ہے کون؟ میں تراب سنبھل کے بات کر، مہربانی میرا بزرگ، میرا باپ ابو تراب نہ ہوتا تجھ پہ کوئی سجدہ نہ کرتا۔ آسمان سے آوازی حسین میں ان پہ ٹوٹ پڑوں، میں تو بھی زبان سنبھال کے بات کر، تیرے چاروں ستونوں پہ میرے باپ کا نام نہ لکھا ہوتا تجھے قرار نہ ملتا۔ ہوئے 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 اور پوچھو یار دوسرے کو، میرا بندہ نہیں پیا بولتا لال علی کو پوچھے میں گل کی ہو گئی ہے، میں نوکر ہوں بھائی جان، تیرے چاروں ستونوں پہ میرے باپ کا نام نہ لکھا ہوتا تجھے قرار نہ ملتا۔ ہوا چل کے آ گئی، حسین میں نے اڑا کے لے جاؤ، فرمایا تجھے خود اڑنے کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے۔ بھائی طاقتور کمزور سے مدد کیا لے گا؟ ہائے 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 ہائے، تجھے خود اڑنے کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے۔ پڑھ دوں جملہ، جنات آ گئے، حسین ہم مدد کریں، جو بندہ سچ مچ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس جملے تک پہنچ پائے گا۔ معافی چاہتا ہوں باقی لوگوں سے، ویسے میں شیعہ سنی دونوں گھروں کا نوکر ہوں۔ جنات آ گئے، حسین ہم مدد کریں، جنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا میرے باپ کی تلوار کے ڈرے ہوئے میری مدد کریں گے۔ او میں صدقے جاؤں تھوڑے سنن تو، صدقے جاؤں تمہارے سنن تو، تیرے بولن تو صدقے جاؤں۔ بادشاہ جی ہوں دل ہو گیا، حسینیت ہی پڑی جائے، بندے سنتے تو مضمون اوکھا حسینیت پر دل پہ کر دا، یہی پڑی جائیے۔ میرے باپ کی تلوار کے ڈرے ہوئے میری مدد کرے، 1.25 لاکھ فرشتے آ گئے، حسین ہم مدد کریں، حسین ہم مدد کریں۔ قرآن گواہ جڑے بندے نو ماں نادری پڑھ کے لوری پلائی ہے نا، دودھ پلایا، ممکن ہی نہیں کہ وہ بندہ اس جملے تو چپ رہ جائے، حسین ہم مدد کریں۔ فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا تمہارے اپنے پر ٹوٹ جائیں میرے جھولے سے مدد لیتے۔ ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں تمہارے سنن دو، کیا کہنے منظوری دی مجلس سے، کیا رنگے یار مجلس کا، تمہارے اپنے زندگی ہوگی، تمہارے اپنے پر ٹوٹ جائیں میرے جھولے سے مدد لیتے ہیں، تم میری مدد کرو گے، تم میری مدد کرو گے۔ بار بار کہنا اچھا لگتا، 14 حاضر ہیں 14 ناظر ہیں، 14 سن رہے ہیں 14 دیکھ رہے ہیں۔ انچولی کراچی کے جشن کی وہ سی ڈی منگواؤ جس میں 20-22 ہزار بندہ ہی اٹھ کے کھڑا ہو گئے جملے پہ، اور پھر مجھے اس کی قیمت بھی دے دو۔ تمہارے اپنے پر ٹوٹ جائیں میرے جھولے سے مدد لیتے ہو، تم میری مدد کرو گے۔ آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی آ گئے، حسین ہم مدد کریں۔ انبیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطول کے لال نے کہا تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا ہوں، تم کیا؟ بولو جن سمجھ آئیے، سلام ہی میری طرفوں بزرگا، سلام ہی میری طرفوں بزرگا۔ آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے، حسین ہم مدد کریں۔ انبیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کے لال نے کہا تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا۔ جوانی ہوئے تیری بیٹا، نظم پڑھا گا میں، میرا موڈ بن گیا نظم میں پڑھا گا، ہاں میں آیا ہوں، تم کیا مدد کرو گے؟ احد کا ایک شہید کفن سمیت آ گئے، احد کا ایک شہید کفن سمیت آ گئے۔ حسین نے کہا نہیں مدد کی ضرورت نہیں، واپس چلا گیا۔ جب ضرورت ہے نہیں پھر کہا کیوں ہے کوئی تو میری مدد کرے۔ ہوئے 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 یار ایڈا پڑھا لکھا مجمع ہے تو گل میں بڑی پڑھی لکھی کی تھی میں، جب ضرورت ہے نہیں، ہر آنے والے سے کہہ رہے نہیں ضرورت چلا جا، نہیں ضرورت چلا جا، پھر کہا کیوں ہے کوئی میری مدد کرے۔ ضرورت کرنا تھی تو پھر صدا حل مل کے کیا مانی۔ مالک شفا کاملہ تھا، فرمایا سرکار علامہ نسیم عباس صاحب قبلہ کو قطر میں مسالمہ پڑا تھا، علامہ صاحب کی صدارت تھی، کبھی پوچھیے گا ان سے کہ دوحہ قطر میں ہندو اور سکھ شعراء اٹھ کے شوکت کو کس طرح داد دے رہے تھے۔ ضرورت کرنا تھی تو پھر صدا حل مل کے کیا مانی۔ کبھی سوچو کہ اس ضرب ولی کی زد کہاں تک ہے، ہوا کیا ایک آواز دی حسین نے، بشر زندہ و مردہ جن فرشتے انبیاء آئے، بتانا تھا کہ میری سلطنت کی حد کہاں۔ زندگی ہوئی، زندگی ہوئے تھوڑی مل پہ گیا حسین دی قسم۔
میں نہیں جی روکیا، بتانا تھا. چلو خیر بیٹھے رہو. تھکتے نہیں ہے. حسین ہی میرا اظہار کبریائی ہے، میری جبین کے بل کو بولتے نہیں ہے نا، میری بات میری جبین کے بل کو حسین کہتے ہیں. دل بڑا کردہ پیش کہتے ہیں، خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو حسین. سمے دل ہی بڑا کرتا پیا سی، تیرے نہ اوکھا سی تے دل بڑا کرتا پیا سی. او جیو او ماتمی جیون، میں بسم اللہ کر خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو حسین. چلو یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں. گل ایک اور بھی سنو، گل بڑی سوادی تھی، آپ سامنے گئی بالکل ورق میں پلٹے تو سامنے گل آ گئی تو میں وہ بھی کرنا چاہنا. عرشی کینسر کا ایک مریض، مہربانی بھائی بہت شکریہ بھائی جان اس توجہ کا. عرشی کینسر کا ایک فطرس نامی مریض، فطرس نہیں ہے یہ لفظ، فطرس نامی مریض 7,500 سال سے زمین پہ پڑا تھا. کیونکہ مریض عرش کا تھا، فرش پہ دوائی نہیں ہو رہی. مرض آسمانی تھا تو زمین پہ شفا نہیں لگی. 7,500 سال کے بعد 3 شعبان 4 ہجری کو ایک پرانا محلے دار اس کے قریب سے ناظری کی قسم میں بڑے چنگے لگتے جی وہ بندے جڑے اوکھی گل سے دستے، بڑے میرے چنگے لگتے ہیں وہ بندے. میرے کاغذ کوڑ ہے وہ بندہ جڑا روز خیبر ہی سنی جاتا ہے. ہاں ہاں میرے بڑا چنگا لگتا ہے بندہ جڑا اوکھی گل سے بولے. پرانا ایک محلے دار، چلو تھوڑا سا اور کھول لیتے. اچھا میں آدھا گھنٹہ پڑھ گیا. چلو جبرائیل نامی ایک پرانا محلے دار اس کے قریب سے گزرا. اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. بالکل میں آرام گل کیا کرتا کہ جی سوئی رات آج ایک ڈاکٹر صاحب فرش پہ تشریف لے آئے. اس نے کہا اگر مجھے بھی لے چلو تو میں عرشی مریض ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، چلو علاج ہو جائے. اوپر سے بٹھا کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ جبرائیل کو اوپر پہ بٹھا کے جبرائیل اس مریض کو شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا. 7,500 سال کے بعد پیشنٹ پہنچا ہے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ اس یقین کے ساتھ کہ آج میرا علاج ہو جائے. ہاں پرانا محلے دار بڑے اعتماد سے لے آیا ہے، کہہ کے لے آیا ہے کہ میں ان کے گھر کا نوکر ہوں، سارے ڈاکٹرز میرا احترام کرتے ہیں، پورا ہاسپٹل مجھ سے پیار کرتا ہے، بڑی پرانی شناسائی ہے، میری بات نہیں ٹالتے. 7,500 سال کے بعد پیشنٹ پہنچا ہے ہسپتال کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ اور شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں، مل نہیں سکتے. کون جڑا نہیں سمجھا بھائی اب اس کو علاوہ گل کون. ڈاکٹر صاحب آرام فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مل نہیں. ایمان سے بتاؤ بھی مریض مر نہیں جائے گا؟ 7,500 سال بعد مریض پہنچے اور رسید صاحب نے ڈاکٹر صاحب تو نہیں مل سکتے، کیا رہ گیا اس غریب کے پلے؟ ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر صاحب آرام فرما رہے، مل نہیں سکتے. جبرائیل نے کہا جی میرا بڑا پرانا محلے دار ہے، بڑی عرصے کی شناسائی ہے، میں بڑے یقین سے لے آیا ہوں. میں نے بتایا میں ان کا پرانا نوکر ہوں، ان کے بچوں کی نوکری کرتا ہوں، نوکری کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں بڑے مان سے لے آیا ہوں.
1 मिनट अगर डॉक्टर साहब मिल जाए तो चलो। फरमाया मकसद डॉक्टर से मिलना है या मकसद इलाज है? मकसद डॉक्टर साहब से मिलना है या मकसद इलाज है? उसने कहा नहीं जी मकसद तो इलाज है। तो मैं बस बात खत्म, डॉक्टर साहब को मत जगाओ, इस पेशेंट को अंदर ले जाओ, इससे को डॉक्टर की चेयर को छू ले। वो जो लकड़ी का झूला है ना, उस झूले से पर मत कर ले। जो बंदा खुदा ना खास्ता अब तक नहीं बोला, उससे मेरा सवाल है इस झूले में और हुसैन में कितना फासला है? बिला तशबीह, मेरी 1000 मजाल, मैं कौन होता हूँ तशबीह देने वाला? ये झूला और ये झूले में हुसैन। जो बंदा झूले तक आ गया फिर हुसैन तक आने में देरी कितनी लगती है? मैंने कहा यार रसूल अल्लाह, वो गरीब झूले तक तो आ ही गया, झूले में ही हुसैन है, तो उसे हुसैन को छूने। फरमाया नहीं, आज मैं हुसैन को नहीं छूने दूंगा, आज इसका इलाज मैं लकड़ी के झूले से करूंगा। क्यों? पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। जो बंदे मुंह रख रहे हो बंदे बोलो मेरे नाल, बोलो जिन्हें गल समझ आई है यार, जिन्होंने को अकीदा मौजूद है बंदे बोलो मिलके पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है, ताजियादारी को मत शिरक समझना लोगों, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा। कर दो मेरा बंदा, मैं सत बिस्मिल्लाह जी, ताजियादारी को मत समझना लोगो, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो। और जब मैं 38 मिनट पड़ गया तो नौकरी कर दिया, 38 मिनट मैंने हो गए ने, तो मैं 38 मिनट ला सकते नवाब मलंग शाह जी ये गल करने वास्ते। मैं 14 की कसम अकीदे की एडी औखी गल थी, ये आंदे आंदे मैनू 38 मिनट लग गया। मेरे अपने अंदर यह फैसला सी भी ये गल मैं अकीदे वाले बंदे सुना के जानी है। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरुस, झुक गई इसलिए लकड़ी पे, तुसी बोल पाए तो मैं नज़म पढ़ देनी है, नहीं तो हो गई मेरी हाजिरी। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरुस, उसको मालूम था लकड़ी में बली रहता है और मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा। क्यों? दिल के झूले में हुसैन बने। ओहो ओहो, तेरी जिंदगी हो मेरा पुत्र। मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा, दिल के झूले में। एक गल होर करा, तुसा पूरी जिंदगी सुनिया, मैनू आ गई है मेरे मुंह से गल, भाई किधर एक गल और आ गई है मेरे मुंह से, करी ना जावा। हाँ चलो, ये सुनते ही पे होते झूला और ये झूले में हुसैन। जो बंदा झूले तक आ गया फिर हुसैन तक आने में देरी कितनी लगती? मैंने कहा यार रसूल अल्लाह, वो गरीब झूले तक तो आ ही गया, झूले में ही हुसैन है, तो उसे हुसैन को छूने। फरमाया नहीं, आज मैं हुसैन को नहीं छूने दूंगा, आज इसका इलाज मैं लकड़ी के झूले से करूंगा। क्यों? पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। जो बंदे मुंह रख रहे हो बंदे बोलो मेरे नाल, बोलो जिन्हें गल समझ आई है यार, जिन्होंने को अकीदा मौजूद है बंदे बोलो मिलके पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है, ताजियादारी को मत शिरक समझना लोगों, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा। कर दो मेरा बंदा, मैं सत बिस्मिल्लाह जी, ताजियादारी को मत समझना लोगो, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो। और जब मैं 38 मिनट पड़ गया तो नौकरी कर दिया, 38 मिनट मैंने हो गए ने, तो मैं 38 मिनट ला सकते नवाब मलंग शाह जी ये गल करने वास्ते। मैं 14 की कसम अकीदे की एडी औखी गल थी, ये आंदे आंदे मैनू 38 मिनट लग गया। मेरे अपने अंदर यह फैसला सी भी ये गल मैं अकीदे वाले बंदे सुना के जानी है। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरुस, झुक गई इसलिए लकड़ी पे, तुसी बोल पाए तो मैं नज़म पढ़ देनी है, नहीं तो हो गई मेरी हाजिरी। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरुस, उसको मालूम था लकड़ी में बली रहता है और मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा। क्यों? दिल के झूले में हुसैन बने।
بیمار کو ملتی ہے دل کے جھولے میں. ایک گل ہور کرنا تو پوری زندگی سنیا میں نے آ گئی ہے میرے منہ سے گل بھائی کدھر ایک گل اور آ گئی ہے میرے منہ سے کری نہ جاؤں. ہاں چلو یہ سن دے کوئی ہوتے وہ جو جھولا تھا نا جس میں سوتا تھا علی کلا بڑا قیمتی جھولا اللہ نے بنوایا محمد نے بنایا یوسف نے سجایا جبریل لے کے آیا. اللہ نے بنوایا محمد نے بنایا یوسف نے سجایا جبریل لے کے آیا بطول نے سلایا. بطول نے سلایا. اس جھولے میں نا دائیں بائیں یاقوت لگے ہوئے تھے حسین کے کھیلنے کے لیے. دائیں بائیں نا یاقوت لگے ہوئے تھے. کوئی ایک بندہ یہ گل سمجھے تو میرا مزہ قائم ہو جائے گا. یاقوت لگے ہوئے تھے حسین کے کھیلنے کے لیے. یمن کے نہیں عدن کے. جی یمنی یاقوت تو میرے پاس بھی ہے. یمنی یاقوت سے حسین کھیلے تو یہ کون سا مزہ ہے. عدن کے یاقوت محسوس کیا میرے رسول نے. جبرائیل جب بھی آتا ہے یاقوت کی طرف دیکھتا ہے ملتجی آنکھوں سے ملتجی نگاہوں سے جیسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. طلبگار آنکھوں سے یاقوت کی طرف دیکھتا ہے. چوتھا پانچواں دن تھا رسول معظم نے فرمایا جبرائیل یاقوت پسند ہے تو لے جا. تو بار بار ان کی طرف دیکھتا ہے تیرے لیے مہنگے ہوں گے. ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے آئے ہیں ہمارے چنگے بندے بیٹھے ہیں. اتنا سیاح مجمعیا ایک لفظ نہیں ضائع ہوا پوری محنت کا. 40-42 منٹ کا ایک سیکنڈ نہیں ضائع ہوا. ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے آئے ہیں پسند ہے تو لے جاؤ. اس نے کہا نہیں یاقوت تو نہیں چاہیے ایک عزت چاہیے. مولا حسین میری مدد کرے یہ اپنا رسول اللہ دیکھیں. ہاں یاقوت نہیں چاہیے ایک عزت چاہیے ایک منصب چاہیے. ہمیں کیا چاہیے. اس نے کہا میں آپ کا پرانا نوکر ہوں. کبھی آپ کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں کبھی آپ کے بچوں کو فروغ سناتا ہوں کبھی آپ کے بچوں کو لوری سناتا ہوں کبھی سلمان بھائی اجازت دے دیں تو دروازے پہ جھاڑو دیتا ہوں. سلمان بھائی اگر برا نہ مانے اجازت دے دے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہوں. آپ کی نوکری کرتا ہوں. کبھی کوثر سے پانی لے آتا ہوں حسین کے تلووں سے مس کر کے واپس جا کے ملاتا ہوں. کبھی آپ کے بچوں کے پاؤں سے مٹی اٹھا کے عرش پہ تبرکن تقسیم کرتا ہوں. بہت نئی نئی عزتیں آپ نے دی ہیں. پچھلے 4-5 دنوں سے میرا دل بڑا للچا رہا ہے. میری طبیعت بہت چاہ رہی ہے ایک عزت کے لیے اگر ممکن ہو. فرمایا ہاں یاقوت چاہیے نا لے جاؤ. اس نے کہا یاقوت نہیں چاہیے. ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب. ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب. کسی 100 سال دے بندے نے آج تو پہلے گل سنی ہوئے میں امداد نہ دیا جائے. ہے آپ کی بلا تے بندہ کوئی چپ کر گیا اور قیامت تک میرا مجرم ہوئے گا. ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب. جبرائیل نے کہا ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب. نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے. خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال. یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے. خوش ہو کے باقی میں پڑھ لیا میرے بات ہم کر لیا. خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال. خوش ہو ہاں جی وہ خوش ہو کے کھیلتا ہے نا. 2 بند ایک نظم دے پڑھ لوں اجازت بڑا عرصہ ہو گیا ہے نظم لکھے. ایک محفل کراچی پڑھی ہے 3 نظم پڑھی. 14 گوانے اندر دل 4 ہوئے تو کدے پنجاب بھی پڑھا. نظم بڑی اوکھی ہے اس ڈر کو مارے پڑھی نہیں. لاہور بھی نہیں پڑھی. گاؤں میں شادی مجلس سے بندے فرمائش کی تھی میں تو کراچی پڑھی ہے تو میں ڈردیا نہیں پڑھی بھی بندے نہیں بولن گے. ماحول میری مزیدہ بڑا مشکل نال بنیا پہ. سروں کے دیش میں سب سے بڑا حسین کا سر. موضوع دیکھنا کتنا اوکھا موضوع ہے. سروں کے دیش میں سب سے بڑا 5 منٹ میری مرضی دے اور سن لو. میں پڑھ گیا 42-43 منٹ بلکہ اس کو بھی زیادہ پڑھ گیا. بس موقع میں نے سروں کے دیش میں سب سے بڑا حسین کا سر.
خدا کے دین کا ہے نا خدا حسین کا سر نا جس میں آرد سن رہے ہوئے 5 منٹ ہو رہے اس میں آرد سنو تو میں جا رہے ہیں سروں کے دیش میں سب سے بڑا حسین کا سر خدا کے دین کا ہے نا خدا سلام 45 منٹ کے بعد اس بندے کو جو اس مصرے پہ بولا ہے خدا کے دین کا ہے نا خدا حسین کا سر خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر ہائے ہائے او میرے بچوں او میرے جوانوں او تم میرا کل ہو یار تم یہ باتیں نہیں سنو گے تو ادب لکھنا بند کر دیں گے لوگ کب بولو گے خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ مرشد میں زندگی جو دوسری بات کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر وہ جس کی لا سے بچے لا الہ حسین واہ 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 دینے والے ہوں منگلے والے ہوں جیلم والے ہوں جیووں پہ اس سلام ہے تو وہ جس کی لا سے بچے دعا سید وہ جس کی لا سے بچے لا الہ حسین کا سر سنا ہے مر کے بھی جینا ہنر حسین کا ہے سنا ہے مر کے بھی جینا یہ دامن پھیلائے کھڑا ہوں جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں گھر تک دعا کرتا جاؤں گا اس بندے کو جو اس لفظ کی قیمت دے دے سنا ہے مر کے بھی جینا ہنر حسین کا ہے جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا وہ سر حسین تیری سلام تیرے سنارے تیرے معیار نو سلام سنا ہے مر کے بھی جینا ہنر حسین کا ہے جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا وہ سر حسین فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں دیکھو نا میں صرف سر پڑھ رہا ہوں وہ تے نظم پہ پڑھتا میری بھی تے کرے جی ہے نا فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں وہ بد نصیب ہے جس پہ کرم ہوا ہی ہوئے 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 مہربانی مہربانی جناب فراخ ماتھے کا احسان زندگی ہو بیٹا آپ کی جوانی سلامت آپ کی بیٹا بولنا ہے 2 منٹ اور بولنا ہے بس فراخ ماتھے کیا بات فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں وہ بد نصیب ہے جس پہ کرم ہوا ہی نہیں اور یہ سر خدا کے علاوہ تو خم ہوا ہی نہیں ہائے 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 ہوئے 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 یہ سر خدا کے علاوہ بحثیت ذاکر حسین ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام اس بندے جڑا بولے یہ سر خدا کے علاوہ تو خم ہوا ہی نہیں میرے حسین کا سجدہ ختم ہوا ہی میرے بچے میرے حسین کا سجدہ ختم ہوا ہی نہیں بڑے نیاز سے راز و نیاز جاری ہے علی کے لال کی اب تک نماز جاری ہے تھکے ہو جائے اس مشکل موضوع پہ ایک بند اور سن دیا جی بیٹا ایک بند اور پڑھا اس موضوع پہ ہیں پتر یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک ملنگ صاحب تسا سرکار جوش نو پڑھیا تسا تھنوں بولے ہو میرے نال تو پھر ان دیکھو میں اسے رنگے جا گیا یہ حق چھپائیں گے ایک زمانہ ہوتا ہے جس نے ڈر لگیا ہوتا ہے بھی اج داد نہ ملی تو اگلے سال کی دعوت نہیں لگنی قرآن گواہ ذاکری ایک دور ایسا ہوتا ہے میں ڈر ہوتا بھی اج نہ پڑھیا گیا ٹھیک اج داد نہ لبھی تو بانی اگلے سال کا نہیں آخنا بانیاں مینو زندگی کا حق دیا یہ ڈر ہی کو نہیں رہا میں پیانا یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک کسی جبی کا کرم ہے نماز ہے جب تک بول سکتے ہو بولو یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک کسی جبی کا کرم ہے نماز ہے جب تک یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے جہان میں سب تک کب تک جب تک مہربانی کافیہ دہرانے کا شکریہ بھائی جان کب تک جب تک سب تک یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے جہان میں سب تک سوال بیعت مردود کے سوا اب تک یہ حق چھپائیں گے اللہ نہ کرے کو بندہ میں اٹھ کے فیر مارے مہینے سے ظلم تھوڑے
کوئی بندہ ایک گل چپ کر کے سنے ہو تو ظلم زیادہ ہے. یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک؟ اسی جبی کا کرم ہے نماز ہے جب تک. یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے جہان میں سب تک. سوال بیعت مردود کے سوا اب تک کیا ہو شاہ نے انکار. پل نہیں آیا کبھی حسین کے ماتھے پہ بل نہیں. ہاتھ بلند کر کے کیا ہو شاہ نے انکار. پل نہیں آیا کبھی حسین کے ماتھے پہ. ولایتوں کے معطر چمن ہے چہرے میں. سنتے جاؤ گے تو میں پڑھتا جاؤں گا. ہاں ولایتوں کے نہیں میں بات کرنی چاہیے. ولایتوں کے معطر چمن ہے چہرے میں. جہان حسن کے عصمت بدن ہے چہرے میں. علی بطول محمد حسن ہے چہرے میں. ہوئے 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 بھائی سلام ہے تواڈے سمجھنے دے معیار نوں. ولایتوں کے معطر چمن ہے چہرے میں. جہان حسن کے عصمت بدن ہے چہرے میں. علی بطول محمد حسن ہے چہرے میں. حسین ایک صحیح پنج تن ہے چہرے. آہا 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 اس آخری ہاتھ نوں بھی میرا سلام ہے. علی بطول محمد حسن ہے چہرے میں. حسین ایک صحیح پنج تن ہے چہرے میں. ترازو رکھو اپنے ہاتھ میں. ترازو کے ایک بات میں شوکت رضا شوکت کے 50 منٹ رکھو اور ایک بات میں ایک مصرع رکھ کے تولو. برابر آ گئے تمہیں ولایت علی کی قسم بولنا ورنہ کوئی داد نہیں. حسین ایک صحیح پنج تن ہے چہرے میں اور اسی کے سر پہ ہر ایک بندگی کا چہرہ ہے. وہ جس کا چہرہ نہیں ہے یہ اس کا چہرہ. یار کیا زندگی ہے مہینے سے, کیا حرارت ہے یار مہینے سے. ہوئے 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 جی بابا سارے سارے ہائے لڑی جی. پھر پڑھ دیتا ہوں. نوکری جو ہوئی تعمیل ہوگی بھائی. تسی جیو تواڈے بچے جیون تواڈیاں نسلاں جیون. اسی کے سر پہ ہر ایک بندگی کا چہرہ ہے. وہ جس کا چہرہ نہیں ہے یہ اس کا چہرہ ہے. زمین پہ اس کے لیے آسمان کون بنا؟ بیان کرنا کہ اس کا بیان کون بنا. بولو جن سمجھ آئیے بندہ بولے. زمین پہ اس کے لیے آسمان کون بنا؟ بیان کرنا کہ اس کا بیان کون بنا. سفیر کون بنا؟ ترجمان کون بنا؟ وہ بے زبان ہے اس کی زبان کون؟ تو یہی کر لو گے کہ آج کے بعد سے نہیں سننا. اس سے آگے تم سے میرا نقصان ہوتا نہیں. سنو نہ سنو تمہاری اپنی مرضی. عقیدے کو کوئی سمجھوتا نہیں. میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں اور کھلے لفظوں میں منبر حسین پہ بادشاہ کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں وہ بے زبان ہے. اس کی زبان کون بنا؟ کرم کیا ہے یہ بندوں پہ بے بہا اس نے. حسینیت کے دہن سے ہی کون کہا اس نے. ہے جوانی ہوئی مل کے کرم کیا ہے یہ بندوں پہ بے بہا اس نے. حسینیت کے دہن سے ہی کون کہا اس نے. اسی زبان کا معیار ہی نرالا ہے. آخری 6 مصرے اور 2 یا 2.5 منٹ ایک جملہ. اسی زبان کا معیار ہی نرالا ہے. اسی زبان سے ہر ایک طرف اجالا ہے. معیار ہی ہے. ہاں اسی زبان کا معیار ہی نرالا ہے. اسی زبان سے ہر ایک طرف اجالا ہے. اسی زبان نے سب مشکلوں کو ٹالا ہے. اسی زبان کو نبی نے وحی سے پالا ہے. کون سی ہے یہ زبان؟ آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اسی زبان کو نبی نے وحی سے پالا ہے اور ثنا کی نوک پہ جب معرفت پناہی تھی علی ولی کی ولایت کی بھی گواہی ہے. سفر کی درمیانی رات جو مجلس ہوتی ہے تو ملنگ شاہ جی کے ہاں اگر میں پاکستان میں ہوا میں ضرور حاضر ہوں. جب تک ٹکے نہ تھے کچھ پتا نہ تھا. تم آپ نے ہمیں خرید کا انمول کر دیا. خیر ہوئے اچھا چلو آپ سارے
تمہیں میں نے دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اتر کر, تیر کر, گر کر, سنبھل کر پار ہوتے ہیں. اتر کر, تیر کر, گر کر, سنبھل کر پار ہوتے ہیں. کوئی لنگر میں اور کچھ غیر لنگر پار ہوتے ہیں. ولائے آل احمد کا سمندر بھی عجب شے ہے, جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں. اتنا ہی پڑھنا تھا. علی کلالہ آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ. 1 کروڑ سے ضرب دے کے میں فضائل پڑھ لوں نا, وہ انتظار میں بیٹھی ہے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. گن کے 2 منٹ پڑھنا. جی صحیح ہوگا. ہاں بس اتنا ہی پڑھنا تھا. واہ واہ, تھوڑیاں دیاں دے پردے ہون یار. سلام ہے تھوڑی اس معرفت میں. میں کی پڑھیا میں سچ کے جاؤں تیرے سنن تو. چلو یہ جو روندے پے ہو تو میں کھول دینا جملہ. تم آتے بھی قریب سے ہو, جاتے بھی جلدی. کسی نے مجھے سن لینا ہے, کسی نے اور ذاکر, کوئی اور ذاکر. ساری مجلس کوئی بختوں والا سنتا ہے. محمد کی نواسی دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. تم اپنے گھروں میں جاتے ہو, زینب گھر نہیں جاتی. جبرائیل سے کہتی ہے کسی اور مجلس پہ لے جا, کسی اور مجلس پہ لے جا, کسی اور مجلس. اچھا سارے رو رہے ہو, سیدزادے بیٹھے ہو, ایمان سے بتانا ہم جیسے گناہگاروں کو سننے آتی؟ ہماری مجال ہے کہ ہم پڑھیں اور محمد کی بیٹی سنیں؟ ہمیں نہیں سننے آتی. حسین گواہ ہے. جاؤ رکھو علماء کے سر پہ قرآن. جب منہال نے آ کے بیمار سے کہا تھا نا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, میرا دل کرتا ہے آپ شرکت کریں. آنسو نکلے غریب کے آنکھوں سے. فرمایا منہال جب سے میرا اکبر زین سے اترا ہے اور تیری جوانی سلامت, کوئی منت نہیں. آدھا منٹ میں اور پڑھنا. جب سے میرا اکبر زین سے اترا ہے نا, میں شادیوں پہ جانے کے قابل نہیں. وہ تو وہ گھر واپس آیا, بیوی نے کہا خیر. اس نے کہا مولا کو بلایا تھا بیٹے کی شادی پہ, وہ خون ہو رہے. کہہ رہے جب سے میرا اکبر دین سے اترا ہے میں شادیوں پہ جانے کے قابل نہیں. بیوی نے کہا تو نے غریب کے زخم جگا دیے, جا غریب سے پوچھ کیسے آتے. منہال قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا. ابن رسول کوئی طریقہ ہے میرے گھر آنے کا؟ تو میں صرف ایک ہی طریقہ ہے, اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس کا. آدھا منٹ میں اور پڑھنا. صرف ایک ہی طریقہ ہے, اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس کرا, میں مجلس پہ ضرور آؤں. منہال نے مجلس طے کر لی, غریب کو اطلاع دے دی, مولا مجلس رکھ لی. سجاد مجلس پہ جان لگے. شام کی ملکہ نے آواز دی, عابد میں نے سنا ہے تمہارے کسی نوکر کے گھر حسین کی مجلس. ہاں ماں ہے. تو رو نہ رو, تیری مرضی, میں سے چھاڑ کے دور جانا ہے. ہاں ماں مجلس ہے. فرمایا عابد بیٹا باقر کو ساتھ لے جا, جب ذاکر مصائب شروع کرے گا باقر کو بھیج کے مجھے بلا لینا. ہوئے 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 تو ہم گل سمجھ ہی نہیں آئی, ورنہ تو سماتم کرنا. عابد باقر کو ساتھ لے جا, جب ذاکر مصائب شروع کرے نا باقر کو بھیج کے مولے بجا دینا. دونوں ہاتھ باندھ کے سجاد فرماتے ہیں اماں آپ فضائل نہیں سنتی؟ علی کی بیٹی نے کہا میں بول فضائل کی بیٹی, میں علی کی بیٹی ہوں, مجھ سے بڑا فضائل کسے آتا ہے؟ کون ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے, جو ہے نہ کر سکے؟ سجاد نے کہا اماں آپ خود ام المصائب ہو, آپ سے بڑا مصائب کسے آتا ہے؟ بیٹے کی سرخ آنکھوں کو بوسہ دے کے علی کی بیٹی نے کہا میں مصائب سننے نہیں جاتی, جب کوئی مصائب پڑتا ہے نا میں تو یہ دیکھنے جاتی ہوں جسے میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے روتے ہیں. سجاد میرے دل میں حسرت ہے, کوئی میرے حسین کو ماتم کر. عابد میرے دل میں حسرت ہے, کوئی میرے حسین کا ماتم کرے. میرے دل میں حسرت ہے, کوئی میرے غریب کو روئے. میرے دل میں حسرت ہے, کوئی میرے لال کا ماتم کرے. رکھ میرے سر پہ قرآن, تیرے زمانے کے لیے غلط پڑھوں, قیامت کی صبح تک تیرا مجرم. شروع ہو گئی مجلس اور اطلاع مل گئی. سجاد کو چلے گئے مجلس میں, ڈھونڈ رہا تھا منہال کہاں بیٹھے. میں 14 دی قسم ہے میں تواڈے روان واسطے غلط پڑھا, قیامت دے دن تواڈا ہاتھ میرے گریبان چ ہوئے,
ڈھونڈتا 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 منہال وہاں پہنچا جہاں آخری مومن بیٹھا. وہاں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں نا بیٹا میں وہ پڑھ نہیں سکتا. تم خود سوچنا جہاں آخری مومن بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کیا پڑھا ہوتا ہے. وہاں بیٹھا ہوا تھا سجاد. منہال نے قدموں پہ سر رکھے کا مولا یہ کوئی آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ یہاں مومن ان کی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں مولا یہ کوئی آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ فرمایا منہال تجھے میں نظر آ رہا ہوں نا. میرا نانا رسول آیا ہوا ہے, میرا دادا علی آیا ہوا ہے, میرا دادا امیر آیا ہوا ہے. منہال مجھے بیٹھنے دے. منہال میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آخری منٹ اور ہو گئی مجلس. ذاکر نے وفا کے پروردگار کی شہادت شروع کر دی. جتنی بار عباس کا نام آیا سجاد فرامن 14 دی قسم ہے تیرے ہنجواں دی قسم ہے ناکا نال پڑے. جتنی بار نام آیا عباس کا سجاد فرامن کھڑے ہوتے ہیں. منہال 35ویں مرتبہ بیمار کے پاس آیا. مولا میں نے کہا تھا نا آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں نا بار بار اٹھتے ہیں تنگ ہوتے ہیں. فرمایا تنگ نہیں ہو رہا, یہ ذاکر قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے, میں اٹھتا رہوں گا. بڑا احسان ہے ہم پہ غازی کا, بڑا احسان ہے ہم سیدوں پہ. ابا کائنات کی مالکن آپ کا